لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام ومولى مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلوات. التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی حسن حسینی صاحب، ابن سید شمس الحسن صاحب، سید ضیاء الحسن صاحب، ابن سید ابو الحسن صاحب کے روح کو ایصال فرما دیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. مکمل طریقے سے ماشاءاللہ مجلس شروع ہو چکی ہے، لیکن بدستور مومنین عزادار امام حسین آئیں گے اسی وقت جب اختتام کا وقت ہوگا، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اب مجلسوں سے کچھ ملتا نہیں ہے سوائے تبرک کے. جن لوگوں کے ذہنوں میں تبرک ہے کہ مجلسوں میں صرف تبرک ہی ملتا ہے، وہ تبرک ہی کے وقت آتے ہیں. اور جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ مجلسوں میں تبرک کے علاوہ بھی شے ملتی ہیں، وہ لوگ پہلے آ جاتے ہیں. یہی کہاں کم ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی معصوم کے ہم پڑوسی بن جائیں. ہمیں زندگی میں پڑوسی بننا نصیب ہو رہا ہے. یہ تو سب کو یقین ہے کہ مجلسوں میں معصومین آتے ہیں. اب کس کے پہلو میں کون معصوم بیٹھا ہوا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. تو مرنے کی بعد کی دعا نہ کریے، مرنے سے پہلے کی دعا کریے کہ پروردگار ہمیں معصوم کا پڑوسی بنا. تو معصوم کے پڑوسی تبھی بنیں گے جب پاک جگہ پہ آ کے بیٹھیں گے. ایسے تو روڈ پہ، چوراہے پہ، چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھ جاتے ہیں 4 گھنٹے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کتنے دیر تک یہاں بیٹھے تھے. لیکن مجلس میں جہاں 1 گھنٹے سے 50 منٹ 45 منٹ سے زیادہ ہوا، ان کی گھڑی اٹھنے لگتی ہے کہ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے.
ہوتا یہی ہے، جہاں اللہ دینا چاہتا ہے وہاں لوگ لینا نہیں چاہتے، اور جہاں اللہ دینا نہیں چاہتا ہے وہاں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ مجلسوں میں آؤ گے تو ملے گا۔ ہم اکثر مجلسوں میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ آؤ گے تو ملے گا۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم آئیں۔ باہر کھڑے ہو کے ہم چلاتے رہیں گے تو کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر چاہیے تو آنا پڑے گا۔ بھائی آپ کسی دکان پہ جائیں، باہر کھڑے ہو کے دکان پہ آپ چلائیں ہمیں سامان چاہیے، ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے دکان میں جائیے۔ اگر آپ کسی سے کچھ چاہتے ہیں تو ضروری ہے اس کے گھر جائیے تب ملے گا۔ باہر کھڑے ہو کے آپ انتظار کرتے رہیے، آپ کو نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو مولا سے کچھ چاہیے تو پھر مولا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اور اگر اللہ سے کچھ چاہیے تو اللہ کے بارگاہ میں جانا پڑے گا۔ ہم باہر کھڑے ہو کے یہ کہیں نہ ہمیں مولا دے رہے ہیں نہ ہمیں اللہ دے رہے ہیں، تو پھر یہ تو غلط بات ہے نا۔ اگر مولا سے چاہیے تو مولا کے پاس جائیے، اللہ سے چاہیے تو اللہ کے پاس جائیے۔ یہ اور بات ہے مانگیے یہاں سے یا وہاں سے، ملے گا ایک ہی جگہ سے۔ دینے والے دینا ڈائریکٹ اللہ تو نہیں دیتا، کوئی چیز ڈائریکٹ اللہ نہیں دیتا۔ پانی برساتا کون ہے؟ کہا اللہ۔ ڈائریکٹ اللہ برساتا ہے؟ اللہ نے فرشتے کو معین کر رکھا ہے۔ ہوا چلاتا کون ہے؟ کہا اللہ۔ اللہ ڈائریکٹ چلاتا ہے؟ کہا نہیں، فرشتے کو معین کر رکھا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ کہا اللہ۔ اللہ موت دینے، آپ کی روح نکالنے آتا ہے؟ کہا نہیں، ملک الموت ہے۔ اسی طریقے سے قبر پہ کون عذاب کرتا ہے؟ کہا اللہ۔ اللہ قبر پہ عذاب کرنے آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا اللہ فرشتوں کو معین کیے ہوا ہے۔ کہا اسی طریقے سے دیتا اللہ ہے، مانگتے ہم اللہ سے ہیں، دیتا وہی ہے، لیکن دینے کے لیے اللہ نے کسی کو معین کر رکھا ہے کہ مانگو اس سے، لیکن وسیلہ بنانا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ تھوڑا سا ایک صلوات اور پڑھ لیں مل جل کے۔ دینے والا وہی ہے، دوسرا کوئی دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، دوسرا کوئی مالک نہیں ہے، دوسرا کوئی رازق نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مالک اللہ ہے لیکن مرضی اللہ نے کسی کو دے رکھی ہے، رازق اللہ ہے لیکن مرضی اللہ نے کسی کو دے رکھی ہے۔ اب کس کو دے رکھی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ دے گا وہی، لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے دے گا۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی کو معین کیا۔ مجلس امام حسین میں آئیے گا تو ملے گا، باہر کھڑے ہو کے آپ کہتے رہیے گا کہ ہمیں ملتا نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے۔ پہلے آئیے آپ فرش عزا پر۔ آنے کے بعد کہا گیا ہے فضائل ہو یا مصائب ہو، جب بھی صلوات پڑھا جائے، نعرے حیدری لگے، بیچ بیچ میں آپ دعا مانگتے رہا کریے۔ دعاؤں کا وقت ہوتا ہے اس لیے کہ معصومین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بیچ بیچ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، پروردگار ان عزاداروں کو سلامت رکھنا۔ بیچ بیچ میں معصومہ دعائیں دیتی رہتی ہیں آپ کو۔ معصومین آتے ہیں۔ عزادار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلے یہ بھی تو جانے کہ عزادار کیا ہے۔ ہر انسان شیعہ نہیں ہے، شیعہ ہم کہیں کہ ہم شیعہ ہیں یہ ضروری نہیں، ہمارا عمل بتائے کہ ہم شیعہ ہیں یہ ضروری ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے کالے لباس پہن کے آ جائیں تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ مولا کا عزادار ہے، یہ ضروری نہیں۔ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ مولا کا عزادار ہے یہ ضروری ہے۔ عزادار مولا سب ہیں، لیکن
مجلس شروع ہوئے تقریباً 1 گھنٹے ہو گئے، آنے والے اتنے، کیا اتنے شیعہ یہاں موجود ہے؟ ہو سکتا ہے لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں، عبادت کا وقت ہو جائے تو عبادت میں جلدی کرنا چاہیے، یہ بھی عبادت ہے اور عبادتوں کی قضا ہے، لیکن اس عبادت کی قضا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ اس مجلس میں نہ گئے دوسری مجلس میں جائیں گے تو دوسرا ثواب ملے گا، یہ ثواب نہیں ملنے والا، یہ ثواب دوسری مجلس میں نہیں ملے گا، اسی مجلس میں ملے گا۔ اور ہمارے یہاں کا ایک طریقہ اور بھی ہو گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر ذوالعشیرہ والا اہتمام ہوگا وہاں جائیں گے کثرت کے ساتھ، لیکن جہاں نہیں ہوگا وہاں نہیں جائیں گے۔ بھیا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مجلس میں جائیں۔ اب مجلس کے صدقے میں جو مل جائے وہ الگ بات ہے، جس طریقے سے آپ سب آئے ہوئے ہیں، یہ بتائیے آپ مجلس کی محبت میں آئے ہیں، امام حسین کی محبت میں آئے ہیں یا تبرک کی محبت میں آئے ہیں؟ کہا نہیں، ہم امام حسین کی محبت میں آئے ہیں، تبرک کی محبت میں نہیں آئے۔ آپ امام حسین کی محبت میں آئے ہیں یا ناشتے پانی کی محبت میں آئے ہیں؟ کہا نہیں، ہم امام حسین کی محبت میں آئے ہیں، ناشتے پانی کی محبت میں نہیں آئے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آپ کو تبرک ملے تو لیں گے کہ نہیں؟ کہا بالکل لیں گے۔ کہا اگر ناشتہ چائے وغیرہ ملے تو لیں گے کہ نہیں؟ کہا بالکل لیں گے۔ کہا ہم سب عزادار جنت کی محبت میں نہیں آتے، ہم امام حسین کی محبت میں آتے ہیں۔ اب پھر یہ بتائیے امام حسین کے وسیلے سے آپ کو جنت ملے تو لیں گے کہ نہیں؟ کہ ہم آتے ہیں حسین کی محبت میں، لیکن اگر جنت ملے تو چھوڑتا پھر کون ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ ہم آتے ہیں مولا کی محبت میں، لیکن اگر ملے تو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے وسیلے سے اگر ہمیں مل رہا ہے، اور یہ جان لے پوری دنیا انہی کے وسیلے سے کھا پی رہی ہے، یہ جتنی چیزیں پیدا کی ہے اللہ نے سب انہی کے لیے کیا ہے، انہی کے صدقے میں کیا ہے، اللہ نے ہر چیز پیدا انہی کے صدقے میں کیا ہے، ہر انسان کھا پی رہا ہے انہی کے صدقے میں۔ جس آیہ کریمہ کو ہم نے عنوان بنایا وہ اس لحاظ سے بنایا کہ ہم پہ ایک اعتراض سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات جو ہے صرف علی علی کرتے ہیں، صرف اہل بیت کو مانتے ہیں، ان کی مجلسوں میں جائیے تو نبی نبی تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ صرف مولا علی کی بات کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں کرتے، یہ صرف علی کو مانتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے، یا پھر علی کو نبی سے کہیں زیادہ بڑھا دیتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے جس کا علی اتنا بڑا ہو اس کا نبی کتنا بڑا ہوگا۔ جب وہ آئیں گے تو پتہ ہوگا نا کہ جس کے علی کی اتنی فضیلتیں ہیں پھر اس کے نبی کی کتنی فضیلتیں ہوں گی۔ حق یہ بنتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ علی سنتے ہیں ہم سے اور نبی سنتے ہیں اپنے سے، اپنے لوگوں سے، جبکہ حق کیا ہے؟ جس سے آپ علی سن رہے ہیں اسی سے آپ نبی بھی سنیں، تب نہ پتہ چلے گا کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا۔ آیہ کریمہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا، بے شک بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرایا اپنے عبد کو، بے عبدگی، اپنے عبد کو، لیلم، رات میں، من المسجد الحرام، کہاں سے؟ کہا مسجد الحرام سے، الال مسجد الاقصی، کہاں تک؟ مسجد الاقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبب کیا ہے؟ کا سبب یہ ہے تاکہ دکھائے اسے اپنی نشانیوں کو، اور وہ اللہ سننے والا بھی ہے
اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ آیت معراج کہی جاتی ہے۔ اس آیت کو آیت معراج کہتے ہیں۔ پروردگار نے اسی آیت میں، ہمارے یہاں جھگڑا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ نبی کو معراج جو ہوئی ہے وہ جسمانی ہوئی ہے کہ روحانی ہوئی ہے۔ جھگڑا اس بات پہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روحانی ہوئی ہے۔ اگر روحانی ہوئی ہے تو پھر کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن اگر دنیا صرف اور صرف اسی آیت پر غور کر لیتی تو پھر ہمارے یہاں کوئی جھگڑا نہ ہوتا کہ اللہ اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرایا بے عبدگی، اپنے عبد کو۔ اللہ نے اسی آیت میں بتا دیا بے عبدگی کہہ کے کہ اللہ نے روح کو نہیں بلایا بلکہ جسم کے ساتھ بلایا ہے۔ صرف روح نہیں، اس لیے کہ عبد سے جو مراد ہوتا ہے وہ صرف روح نہیں ہوتی بلکہ پورا جسم ہوتا ہے۔ بے عبدگی، جسم کے ساتھ بلایا ہے۔ اب اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کب بلایا لیلم، کہا کہ رات میں۔ کہاں سے کہاں تک بلایا یہ بھی بتا دیا۔ کہاں سے کہاں تک؟ کا مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک۔ کیوں بلایا ہے اللہ نے؟ اس لیے تاکہ اسے دکھائے، سیر کرائے، اپنی آیات اور نشانیوں کو دکھائے۔ اور وہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ پوری چیزیں اللہ نے، پوری معراج اسی آیت میں اللہ نے بیان کر دی، لیکن پھر بھی جھگڑا آج تک یہ باقی رہا کہ جسمانی ہوئی ہے کہ روحانی ہوئی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ لفظ معراج پہ ہی، اگر لفظ معراج کا ہی خلاصہ کیا جائے تب بھی بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ نے جسم کے ساتھ بلایا، روح کے ساتھ بلایا، کب بلایا، کہاں سے کہاں تک بلایا، کس نے بلایا، کیسے بلایا، کیوں بلایا۔ یہ سارے چیزیں اگر ایک انسان کہیں جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں پیش آتی ہے کہ کون گیا، کب گیا، کہاں سے کہاں تک گیا، کس نے بلایا، کیسے گیا، یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اگر صرف لفظ معراج پر غور کر لیا جائے یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ صرف لفظ معراج پر آپ دیکھیں کہ لفظ معراج میں کتنے حرف ہیں؟ کہا یہ 5 حرف ہیں معراج میں۔ اگر معراج آپ لکھیں گے تو کتنے حرف آتے ہیں؟ کہا 5 حرف ہیں۔ پہلا حرف کیا ہے؟ ایک ایک حرف کا خلاصہ اگر کیا جائے تو پھر سارا جھگڑا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن دنیا آج تک صرف لفظ معراج کو ہی نہیں سمجھی اور جھگڑے پہ جھگڑا کیے جا رہی ہے، اعتراض پہ اعتراض کیے جا رہی ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ کہا میم ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے کسی غیر کو نہیں بلایا بلکہ کسی ایسے کو نہیں بلایا کہ جو مشکوک ہو، بلکہ اللہ نے کہا وہ صرف میرا بندہ کی نہیں ہے بلکہ عبداللہ کا بیٹا بھی ہے۔ اللہ نے کہا کہ پہلا لفظ ہم نے اس لیے رکھا، کون سا لفظ ہے؟ کہا میم ہے۔ اللہ نے کہا کسی غیر کو نہ سمجھنا کہ اللہ نے کسی غیر کو بلایا، اللہ نے کسی غیر کو نہیں بلکہ اپنے خاص بندے، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ کو بلایا ہے۔ واضح کرتا چلو، اللہ نے میم اسی لیے رکھا معراج میں کہ اللہ نے بتایا کسی غیر کو نہیں بلکہ میم سے محمد کو بلایا ہے۔ پھر دوسرا لفظ اللہ نے معراج میں رکھا، کون سا لفظ ہے دوسرا لفظ؟ کا عین ہے۔ کہا پھر یہ بتائیے اگر محمد مصطفیٰ کو بلایا تو کہاں بلایا؟ کہا اللہ نے دوسرا لفظ اسی لیے رکھ دیا عین کو کہ کسی غیر جگہ پر نہیں بلکہ اللہ نے عرش اعظم پر بلایا ہے۔ دوسرا لفظ اسی لیے رکھا۔ کہا تیسرا لفظ کون سا ہے؟ کہا تیسرا لفظ اللہ نے رکھا ہے رے۔ اچھا یہ بتائیے پھر کب بلایا گیا؟ اللہ نے رے اس لیے رکھا کہ رات کی تاریکی میں بلایا ہے۔ کہا چوتھا لفظ کسی غیر کو نہ سمجھیے گا کہ کسی اور نے بلایا ہے، نہیں، کسی اور نے نہیں بلایا۔ اللہ نے الف اسی لیے رکھا کہ اللہ نے خود بلایا ہے اپنے حبیب کو۔ کہا یہ 5واں حرف جو رکھا ہے اللہ نے،
اس سے یہ واضح کر دیا اللہ نے کہ صرف روح کے ساتھ نہیں بلکہ جسم کے ساتھ بلایا. اسی لیے اللہ نے آخری میں جیم کو رکھا کہ جسم کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. صرف اگر یہ معراج پہ ہی غور کر لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے. کس نے بلایا, کس کو بلایا, کہاں سے کہاں تک بلایا, کس وقت بلایا, کیسے بلایا, بات پوری کی پوری واضح ہو گئی. جب اللہ نے چاہا کہ اپنے حبیب کو بلائے, جب اللہ نے یہ سوچا کہ بلایا جائے تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب کو لے کر آؤ. جبرائیل ادھر سے چلے, آئے زمین پر, کیا دیکھا؟ نبی سو رہے. اب جبرائیل پیش و پیش میں پڑ گئے کہ اگر انہیں جگایا جائے تو نیند میں خلل پڑے گا, یہ ناراض ہو جائیں گے, اور اگر واپس چلے جائیں تو حکم کی نافرمانی ہے, وہ ناراض ہو جائے گا. اب کیا کیا جائے؟ پیش و پیش میں پڑ گئے. مشکل کا عالم تھا جسے مشکل میں سب کو جو یاد آتا ہے, جو مشکل میں سب کو یاد آتا ہے, جبرائیل کو بھی وہی یاد آیا. جبرائیل نے کہا اے حلال مشکلات, اے لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے والے مشکل کشا, ہماری بھی مشکل کشائی کیجئے, ہماری بھی مدد کیجئے. کہ کیا کیا جائے اس وقت؟ کہ جبرائیل نے غیب سے ایک آواز سنی, اے جبرائیل یہ تمہارے نرم نرم کافوری رخسار کس دن کے لیے بنائے گئے ہیں؟ اپنے رخسار کو میرے نبی کے تلوے سے مس کرو, میرا نبی آرام سے بیدار ہو جائے گا. بس جبرائیل نے اپنے رخسار کو نبی کے تلووں سے مس کرنا شروع کیا. نبی کے تلوے کی نرمی نے جبرائیل کے رخسار کی گرمی کو محسوس کیا. آنکھیں کھولی, کون؟ کا جبرائیل کس لیے آئے ہو؟ اللہ نے بلایا ہے. کس لیے آئے ہو؟ اللہ نے بلایا ہے. جانا کیسے ہے؟ کا براق حاضر ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا, بعض حضرات نے یہ بھی اعتراض کیا یہ براق کہاں سے آ گیا؟ یہ براق کیا چیز ہے کا جس کے رنگین پر ہیں اور گھوڑے کے جیسی شکل ہے, جسم ہے, ایک طریقے سے بنایا گیا, حالانکہ براق ایسا نہیں ہے. یہ صرف لوگوں کا تصور ہے کہ براق ایسا ہے, ورنہ کسی نے براق کو دیکھا نہیں. نبی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ براق کیا ہے تو نبی نے لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ ایک گھوڑا ہے, بس یہ سمجھ لو اس کو پر ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہا تھا. اب لوگوں نے جو ہے اس کو رنگ برنگا بنا دیا ہے. بعض گھروں میں وہ لگا ہوتا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے. براق بنا ہے برق سے, اور برق کہتے ہیں بجلی کو. براق بنا ہے برق سے, برق کہتے ہیں بجلی کو. بس وہ ایسی سواری تھی جو بجلی سے بھی تیز چلتی تھی, ایسی سواری تھی. نبی نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا تھا. اب اعتراض یہ بھی ہوا کہ یہ براق کیا شے ہے؟ اللہ نے کہیں پہ براق کو پال رکھا تھا جو اللہ نے بھیج دیا براق کو جاؤ میرے نبی کو لے کر آؤ. تو اعتراض کا جواب دینے کے لیے علماء نے بھی یہ بات کہی اور جواب بھی دیا ہے کہ پھر یہ بتاؤ کہ جو اسماعیل کے لیے دمبا آیا, کیا اللہ نے دمبا وہاں پال رکھا تھا؟ کہا نہیں, اللہ نے وہاں دمبا پال نہیں رکھا تھا. کہا ٹھیک ہے. پھر مولا علی کے لیے بھی تلوار آئی, کیا اللہ نے کوئی کارخانہ کھول رکھا ہے؟ کہا نہیں, اللہ نے کارخانہ بھی کھول کے نہیں رکھا. کہا حسنین کے لیے کپڑا آیا, کیا اللہ نے درزی پال رکھے ہیں؟ کہا اللہ نے درزی بھی نہیں پال رکھے. کہا جیسے حسنین کے لیے کپڑا آیا, اسماعیل کے لیے دمبا آیا, علی کے لیے تلوار آئی, ایسے ہی نبی کے لیے جو ہے, صلوات پڑھے محمد اور آل محمد, نبی کے لیے ایسے ہی براق آیا. کیسے جانا ہے جبرائیل کا براق حاضر ہے؟ نبی اٹھے,
نبی نے وضو کیا، نبی آگے بڑھے، بڑھتے ہوئے نبی نے ایک سوال کر لیا، اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ کیا تمام انتظامات ہو چکے؟ کہا جی نبی اللہ تمام انتظامات ہو چکے، حوران جنت نئے لباس پہن کر خوشبو لگا چکی، رضوان جنت جنت کو سوار چکا ہے، دروغ جہنم جہنم کی آگ کو بجھا چکا ہے، قبروں پہ عذاب کرنے والے فرشتوں نے عذاب قبر کو روک دیا ہے، ہر شے اپنی جگہ پہ رکی ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ صرف میرے حبیب کا آنا دیکھو، میرے حبیب کا جانا دیکھو، میرے مہمان کی شان دیکھو، میری مہمان نوازی دیکھو۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رک جائے، صرف میرے حبیب کا آنا دیکھو، میرے حبیب کا جانا دیکھو۔ اللہ کا حکم یہ ہے ہر شے اپنی جگہ رک جائے، نبی کی سواری چلی، ہر شے اپنی جگہ پہ رک گئی، چمکتے ہوئے ستاروں کی ٹمٹماہٹ رکی، چاند کی چاندنی رکی، ہواؤں کا زور رکا، بادلوں کا شور رکا، کلیوں کی چٹک رکی، پھولوں کی مہک رکی، خاروں کی کھٹک رکی، ڈالیوں کا لچکنا رکا، پھولوں کا مہکنا رکا، سمندر کی وزدانگی رکی، دریاؤں کی روانگی رکی، کنڈی کا ہلنا رکا، بستر کی گرمی رکی، پانی کا بہنا رکا، ہر چیز اپنی جگہ پہ رک گئی۔ تو اب یہاں پہ جملہ بھی کہہ لینے دیجئے کہ جب اول محمد کے بغیر نظام پروردگار نہیں چلتا تو آخری محمد کے بغیر نظام مصطفیٰ کیسے چلے گا؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ آخری نبی کی سواری چلی، طوبہ مسرت سے جھومنے لگا، آسمانوں کے دریچے کھلنے لگے، اہلاً و سہلاً کی صدائیں آنے لگی، نبی آسمان با آسمان درجہ بدرجہ نبی کے منتظر زیارت کرنے کے لیے نبی آگے بڑھتے رہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہوا کہ نبی معراج پہ گئے اور چلے بھی آئے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی گئے بھی معراج پر اور چلے بھی آئے اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی جائیں بھی اور چلے بھی آئیں، بستر کی گرمی بھی باقی رہے اور کنڈیے در بھی ہلتی رہے، وضو کا پانی بھی بہتا رہے؟ جس نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا وہ اس بات کا اعتراض کرتا ہے، لیکن جو نبی کو نبی سمجھتا ہے وہ ایسا اعتراض نہیں کر سکتا۔ نبی ہم جیسے نہیں ہے، نبی ہم جیسے ہوتے تو پھر جب سدر المنتہا پہ پہنچ گئے تھے تو جبرائیل ہاتھ نہ جوڑتے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیوں کہ اس سے آگے گیا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ وہ فرشتہ تھا، اپنی حد پہچانتا تھا۔ نقصان تبھی ہوتا ہے جب انسان حد سے بڑھ جاتا ہے، اگر انسان اپنی حد میں رہے تو نقصان نہیں ہوتا۔ کسی نے پوچھا بھی تھا رہنے کی بہترین جگہ کیا ہے، تو کہنے والے نے یہی کہا تھا اپنے حد میں رہو، یہی رہنے کی بہترین جگہ ہے، آگے نکل گئے تو نقصان سہنا پڑے گا۔ جبرائیل نے بھی اس لیے ہاتھ جوڑ دیا تھا۔ صحیح ہے نبی کو نوری نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، لیکن فرشتے کو تو سب نوری مانتے، ہر کوئی مانتا ہے نا کہ جبرائیل نوری ہے، ورنہ اگر نہیں مانیے گا تو آخری وقت میں ایک فرشتہ تو آپ کے پاس آئے گا اور آخری وقت میں وہ آپ کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا اب بتا کہ میں نوری ہوں کہ نہیں۔ آپ ہاں کہیں یا نہ کہیں وہ آپ کو مار کے ہی جائے گا۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد پر۔ نبی کی سواری چلی، اعتراض یہ کہ نبی گئے بھی اور چلے بھی آئے اور کسی کو خبر تک نہیں ہوئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو لوگ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں ان کے لیے تو ممکن نہیں، لیکن جو نبی کو نبی مانتے ہیں ان کے لیے اگر کوئی بھی حجت خدا زمین پہ نہ رہے تو یہ زمین باقی نہیں رہے گی۔ کائنات جسم کا نام ہے،
نبی کائنات کی روح کا نام ہے، یا دوسرے جملے میں کہہ لیا جائے کائنات جسم کا نام ہے، معصوم کائنات کی روح کا نام ہے۔ اگر کوئی معصوم نہ رہے تو یہ جسم باقی نہیں رہے گا۔ روح کون کا؟ نبی۔ جسم کا کائنات، نبی گئے جسم اپنی جگہ ساکت ہو گیا، نبی آئے پھر جسم رواں دواں ہو گیا۔ اس کی مثال بھی کوئی ہے؟ کیسے ثابت ہو کہ نبی کائنات کی روح کا نام ہے؟ کا مثال بھی آپ کے سامنے ہے لیکن غور نہیں کرتے آپ۔ اگر مثال پہ غور کرنا ہے، مثال آپ کے سامنے، اشارہ ہم کیے دیتے۔ کا سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ کا یہ جو سامنے لگی ہوئی ہے کیا چیز ہے؟ کا یہ گھڑی، کا یہ ہے مثال۔ نبی گئے تو دنیا رک گئی، نبی آئے دنیا رواں دواں ہو گئی۔ کا کیسے؟ کا اس گھڑی کے اندر، اس گھڑی کی ایک جان ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کا وہ چیز ہے بیٹری، سیل۔ اگر اس بیٹری کو نکال لیا جائے، بتائیے گھڑی چلے گی؟ کا نہیں چلے گی، رک جائے گی۔ کتنے دن کے لیے؟ کا جب تک آپ بیٹری نہیں لگائیں گے اتنے دن کے لیے۔ کہاں رکے گی؟ کا جہاں سے آپ بیٹری نکالیں گے وہیں رک جائے گی۔ کا پھر کا 1 سال کے بعد لگائیے، 6 مہینے کے بعد لگائیے، 2 سال کے بعد آپ بیٹری لگائیے، جتنے بھی سال کے بعد لگائیے گا بیٹری، یہ چلے گی وہیں سے جہاں رکی تھی، چلے گی وہیں سے جہاں رکی تھی۔ بھیا کائنات کی روح کا نام نبی ہے۔ ادھر نبی گئے کائنات اپنی جگہ رک گئی، ادھر نبی آئے کائنات رواں دواں ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ پھر کسی کو پتا چلے کیسے کہ کائنات کتنی دن رکی تھی؟ 6 مہینے، سال بھر، 2 سال، کتنے سال رکی تھی؟ کیسے پتا چلے؟ کہا جہاں سے رکی تھی چلی وہیں سے۔ نبی کتنے دن کے بعد آئے کسی کو خبر نہیں ہے، نبی نے بتایا تو خبر ہوئی کہ ہم معراج پہ گئے تھے، کتنے دن تک سیر کرتے رہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے رہے۔ نبی کی سواری چلی، طوبہ مسرت سے جھومنے لگا، آسمانوں کے دریچے کھلنے لگے۔ نبی چلے دائیں جبرائیل، بائیں میکائیل، 70,000 ملائکہ نے مل کر رکاب تھامی۔ کائنات کا نبی چلا، اہلاً و سہلاً کی صدائیں آنے لگی۔ نبی آسمانوں کو عبور کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ نبی نے پہلے آسمان کو عبور کیا، دوسرے آسمان کو عبور کیا، تیسرے، چوتھے، 5ویں آسمان کو عبور کیا، 6، 7ویں آسمان کو عبور کیا، سدر المنتہا پہ پہنچ گئے۔ جبرائیل نے ہاتھ کو جوڑ دیا، اب وہاں جانا ہے آپ کو جو علاقہ بحر نور کہلاتا ہے، وہاں ہم نہیں جا سکتے، صرف آپ جائیں گے۔ نبی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یاد آتا ہے ایک زمانہ نبی نے چاہا کہ جوتی کو اتار دیا جائے، اس لیے کہ جس علاقے میں جا رہے ہیں وہ مقدس جگہ ہے، بحر نور ہے۔ نبی نے چاہا کہ جوتی اتارا جائے، ادھر سے آواز آئی میرے نبی اتار کے نہ آئیے، پہن کے آ جائیے۔ نبی نے کہا اے پروردگار یہ کیسا انصاف ہے، ایک جگہ تو نے جوتی اتروا لی تھی اور ہم سے کہہ رہا جوتی پہن کے آ جا۔ کہا وہ جگہ کون سی ہے؟ کہا جب موسیٰ طور پہ گئے تو نے کہا تھا موسیٰ یہ طور ہے، یہاں جوتی اتار کے آؤ، یہ وادی مقدس ہے، یہاں نالین اتار کے آؤ، اور ہم سے کہہ رہا نالین پہن کے آؤ۔ میرے نبی ادھر سے آواز آئی میرے نبی اپنا مرتبہ پہچانیے اور موسیٰ کا مرتبہ جانیے۔ میرے نبی آپ اور ہیں، موسیٰ اور ہیں،
وہاں مقصد اور تھا، یہاں مقصد اور ہے۔ پروردگار مقصد کیا تھا؟ کہا مقصد یہ تھا کہ وہاں موسیٰ کے قدموں سے طور کو عظمت بخشنی تھی، یہاں آپ کے نالین سے عرش کو عظمت بخشنی ہے۔ میرے نبی جوتی پہن کے آئیے، نبی آگے بڑھے، آواز آتی رہی ادنوں میں نہیں، کہاں ہے نبی؟ جہاں انسانوں کا خیال بھی نہیں جاتا وہاں ہے نبی، جہاں کوئی بشر فرشتہ نہیں پہنچ سکتا وہاں ہے نبی۔ کتنی بلندی پہ؟ کہ عرش اعظم سے بھی اوپر، سدر المنتہا پہ، کہ اتنی بلندی پہ۔ صرف نبی نہیں ہے، اللہ نے یہ بتا دیا کہ صرف میرے نبی آپ کی فضیلت نہیں، جو چیز آپ سے منسوب ہو جائے اس کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ نبی اپنے طریقے سے سننا اور ہے، ہم سے نبی سنیے تو پتہ چلے گا کہ نبی کی شان کیا ہے۔ نبی کی شان چھوڑیے، اچھا آج یہ دیکھیے کہ نبی کے جوتی کی شان کیا ہے۔ نبی کی جوتی کہاں ہے؟ کہا وہاں جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، وہاں نبی کی جوتی ہے۔ دنیا والوں کی عبادت آج نیچے ہے، نبی کی جوتی کا آج اوپر ہے۔ کعبوں کا حسین آج نیچے، نبی کی جوتی کا آج اوپر ہے۔ دنیا والوں کی عبادتیں آج نیچے، نبی کی جوتی کا آج اوپر ہے۔ پہلا آسمان کا آج نیچے، نبی کی جوتی کا اوپر ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا آسمان کا آج نیچے، نبی کی جوتی کا اوپر ہے۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان کا آج نیچے، نبی کی جوتی کا اوپر ہے۔ ساتواں آسمان کا نیچے ہے، نبی کی جوتی کا اوپر ہے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب یہی جوتی ان لوگوں کو دکھائیے جو لوگ آپ کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ میرے حبیب یہی جوتی ان لوگوں کو دکھائیے کہ جو لوگ آپ کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اور ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب تم محمد کے جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے تو پھر محمد جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ شان ہے نبی کے جوتی کی۔ آپ دیکھیں تو نبی کی جوتی کہاں ہے؟ جب نبی کی جوتی کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے، فضیلت سمجھ میں آ جائے، تب نبی کی فضیلت سمجھیے گا۔ جو چیز نبی سے منسوب ہو جائے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ ہم لوگ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے، ہم لوگ کی وجہ سے فرش عزا معتبر نہیں، بلکہ فرش عزا کی وجہ سے ہم لوگ معتبر ہیں۔ ہم لوگوں کی وجہ سے فرش عزا کی پہچان نہیں، بلکہ فرش عزا کی وجہ سے ہم لوگوں کی پہچان ہے۔ شیعوں کی وجہ سے فرش عزا کی پہچان نہیں ہے، بلکہ فرش عزا کی وجہ سے شیعوں کی پہچان ہے۔ فرش عزا کی وجہ سے، شیعوں کی وجہ سے فرش عزا باقی نہیں، بلکہ فرش عزا کی وجہ سے شیعہ باقی ہے۔ ورنہ دنیا تو شیعوں کو کب کی ختم کر چکی ہو۔ آپ دیکھیں کہ نبی کہاں ہے؟ کہ عرش اعظم پر۔ نبی کی جوتی کا وہ بھی عرش اعظم پر۔ کہا دیکھ لیا نبی کے جوتی کا مرتبہ کیا ہے؟ کیا ہے نبی کی جوتی کا مرتبہ؟ کاش دنیا والے نیچے ہیں، نبی کی جوتی اوپر ہے۔ کعبوں کیسا کوسین نیچے، آپ دیکھیں تو زمین نیچے، پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے، میرے نبی کی جوتی اوپر۔ اب جملہ یہاں سے بدلا جا رہا ہے کہ نبی کی جوتی بھی آج نیچے ہے، میرے نبی کے قدم اوپر ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ نبی کی جوتی نیچے، نبی کے قدم اوپر، نبی کے قدم نیچے، نبی کی پنڈلی اوپر، نبی کی پنڈلی نیچے، نبی کا گھٹنا اوپر، نبی کا گھٹنا نیچے، نبی کی کمر اوپر، نبی کی کمر نیچے، نبی کا سینہ اوپر،
نبی کا سینہ نیچے، نبی کے دوش اوپر، نبی کے دوش بھی نیچے، مہر نبوت اوپر. نہیں آپ میرے ساتھ نہیں ہے. نبی کے دوش نیچے، مہر نبوت اوپر. آج مہر نبوت بھی نیچے ہے، میرے مولا کے قدم اوپر ہے. مہر نبوت نیچے، میرے مولا کے قدم اوپر. اب پوچھ رہے رسول خدا، ایک زمانہ ہے پوچھ رہے رسول خدا، یا علی یہ بتا دیجئے کہ آپ کتنی بلندی محسوس کر رہے ہیں؟ یا نبی اللہ اتنی بلندی محسوس کر رہا ہوں کہ اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کر ستاروں کو توڑ لوں. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو فوراً کہہ دیتا نا مولا ہاتھ بڑھا کے ستارے توڑ لیتے. اگر توڑ سکتے تھے توڑ لیتے. ہم بھی تو فخر سے کہتے میرا مولا وہ جو ہاتھ بڑھا کر ستارے توڑ لیتا ہے. تو مولا کہیں گے نادان تو جانتا ہی نہیں ہے، ستارے کو توڑ لینے میں علی کے لیے فضیلت نہیں، ستارہ خود چل کے علی کے در پہ آئے، اس میں بھی علی کے لیے فضیلت نہیں، اس میں بھی ستارے کے لیے فضیلت ہے کہ چل کے آئے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. نبی عرش اعظم پر. آواز آئی میرے حبیب آگے آئیے. رسول خدا بڑے کہاں جا رہے؟ بحر نور میں، ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی فرشتہ نہیں ہے، ایسی جگہ کہ جہاں صرف اور صرف نبی کو جانا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے. آواز آتی رہی، نبی آگے بڑھتے رہے. آپ نے سنا ہے آواز جانی پہچانی تھی، آواز جانی پہچانی تھی. نبی اس آواز پہ آگے بڑھتے رہے، لیکن جب قریب ہوئے تو پھر پردے سے ایک ہاتھ بھی آیا. آواز تو جانی پہچانی تھی، ہاتھ بھی جانا پہچانا تھا، اس لیے کہ سب کا ہاتھ ید اللہ نہیں ہوتا. ہاتھ بھی جانا پہچانا تھا. ہاتھ میں کہا جاتا ہے جو انگشتری تھی وہ نبی نے دی تھی. اب اس سے جانا پہچانا کیا ہوگا؟ اگر نبی شاعر ہوتے معاذ اللہ تو وہاں کہتے نا یا علی آپ نے کتنا بڑا ہاتھ مارا جو ہم سے پہلے عرش اعظم پہ آ گئے. کسی شاعر نے نبی کی اس حیرت کو کہ آواز بھی جانی پہچانی، ہاتھ بھی جانا پہچانا، ہاتھ میں انگوٹھی بھی جانی پہچانی، حیرت سے دیکھ رہے ہیں رسول خدا اس ہاتھ کو. تو شاعر نے کہا کہ مصطفیٰ عرش پہ حیرت سے کھڑے دیکھتے ہیں. مصطفیٰ عرش پہ حیرت سے کھڑے دیکھتے ہیں، یا خدا تیرے ہیں یا حیدر کرار کے ہاتھ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اب اس کے آگے اتنا قریب ہوئے کہ ایک کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا. اب کیا بات ہوئی وہاں پر یا تو خدا جانے یا نبی جانے یا جو وہاں موجود تھا وہ جانے. یا تو خدا تھا، خدا کو ہاتھ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے، اوروں کے یہاں کا پتہ نہیں ہے، ان کے یہاں تو عجیب عجیب سی روایتیں. جیسے یہ روایت ہمارے یہاں ہے کہ امام حسن اور امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. حدیث ہے رسول خدا کی. تو اس پر ایک حدیث اور گڑھی گئی کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ گڑھ دیا گیا. بعد میں یہ بھی طے ہوا کہ بھیا جنت میں بوڑھے جائیں گے ہی نہیں، تو پھر وہ کس بوڑھے کے سردار ہیں؟ کہا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے، وہاں صرف جوان جائیں گے. تو کہا یہ جو بوڑھے بوڑھے جاتے ہیں 80 سال کے قبروں میں، کیا یہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ کہا نہیں یہ بھی جائیں گے.
کہا پھر آپ کہہ رہے ہیں جوان جائیں گے بوڑھے جائیں گے ہی نہیں؟ کہا نہیں، یہ وہاں جائیں گے، جوانان جنت کو دیکھیں گے، ان کے سرداروں کو، وہ جوان ہو جائیں گے، بوڑھے نہیں جائیں گے، جوان ہو کے جائیں گے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل زلیخا نہیں سنا نام؟ کہا زلیخا سنا ہے کہ نہیں نام؟ کہا بوڑھی ہو گئی تھی، ایک دن یوسف نے کہا تم میرا حسن دیکھ کر بوڑھی ہو گئی، کاش کہ اس کا حسن دیکھتی جس کے پسینے کو یوسف کہتے ہیں، جس کے پسینے کو یوسف کہتے ہیں، کاش تم اس کا حسن دیکھ سکتی۔ تو اس نے پوچھ لیا زلیخا نے کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ آخری زمانے میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا۔ کہا اب زلیخا کے دل میں آخری نبی کی محبت آئی، جیسے ہی آخری نبی کی محبت آئی زلیخا جوان ہو گئی۔ اما جب ایک محمد کی محبت زلیخا کو جوان کر سکتی ہے تو ہمارے دل میں تو 14 محمد رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد پر۔ ہمارے دل میں 14 محمد رہتے، ہم کیوں نہ جوان ہوں؟ وہاں بوڑھے نہیں جائیں گے، سب جوان ہو کے جائیں گے۔ جائیں گے بھی علی والے، جن کے دل میں 14 محمد رہتے وہی جائیں گے، ان کے علاوہ جانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ سامنے ہی حسن اور امام حسین ہوں گے۔ اور جنت کے دروازے پہ سنا ہے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے پہ کنڈل ہے، ہر کنڈل سے علی کی آواز آتی ہے۔ کسی ذاکر نے کہا تھا کہ جنت کے کنڈوں کی، کس کی؟ جنت کے کنڈوں کی عادت ہے، کنڈوں کی۔ علی علی کہنا سقیفہ کے گنڈوں کی نہیں ہے۔ یہ ذاکر کا جملہ تھا، اس لیے ہلکے سے پڑھا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد اور آل محمد پر۔ اے بھیا سجاد، اگر پیاس اور بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہا بھیا اگر پیاس اور بڑھ جائے، کہا ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے۔ جناب سکینہ نے اپنا ہاتھ امام سجاد کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا اے بھیا سجاد، اب سکینہ کی ہڈیاں چٹک رہی ہے۔ یہاں عزادارو، جناب سکینہ نے کہا لگتا ہے بھیا اب میں زیادہ دن زندہ رہنے والی نہیں، اس لیے کہ میری بھی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی ہے۔ اے بھیا سجاد، اگر میں دنیا سے چلی جاؤں میرے لیے کفن یزید سے نہ مانگیے گا، جو کرتا پہنا ہے اسی کرتے میں دفن کر دیجئے گا۔ اے بھیا سجاد، سکینہ کو کسی نم زمین پہ دفن کریے گا، اور اے بھیا سجاد جب کبھی چچا کا سر آئے میری تربت پہ لا کے رکھ دیجئے گا۔ اے سکینہ، چچا کے سر سے کیا کہو گی؟ یہی کہوں گی بھیا آپ کے بعد مجھے تماچے لگے، آپ کے بعد گلے میں رسیاں پڑی، آپ کے بعد تازی آنے لگے۔